پھر ایک نسبت امام حسن کی، نسبت امام حسن کی۔ حسن وہ ہے جس کا نام اگر جہالت کی بنیاد پہ کوئی غلط پڑے تو اس کو حسن پڑتا ہے۔ حسن اتنا حسن والا ہے کہ دنیا اس کو غلط پڑھتی ہے نام کو، پھر بھی حسن والا پڑھتی ہے۔ اور حسن پاک کی شان یہ تھی، امام حسن پاک کی، حضور کہتے ہیں میں نے اپنے حلم کا حصہ حسن کو دیا، حلم کا حصہ حسن کو دیا۔ آقا علیہ السلام کا حسن اگر دیکھنا ہے تو امام حسن میں دیکھو۔ ایک روایت پڑھتا ہوں، امام حسن کہتے ہیں میں نے پوری زندگی اپنی ماں کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھایا۔ امام حسن کہتے ہیں پوری زندگی کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ لوگوں نے کہا حسین حسن تمہاری امی تو بڑی عظیم تھی، کہا بالکل عظیم تھی، لیکن اس لیے ساتھ میں نہیں کھاتا تھا کہ جس برتن میں وہ کھا رہی ہے اس کا دل چاہے کہ میں یہ لقمہ اٹھاؤں، اور غلطی سے اگر وہی لقمہ میں اٹھا لوں تو ماں کی بے ادبی ہو جائے، ماں کی بے ادبی ہو جائے گی، اس لیے بے ادبی نہ ہو جائے میں نے ساری زندگی کبھی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ اور بات اگر دوسری عرض کرنے چلو اور اسی پہ اینڈ کر دوں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ظرف اتنا وسیع ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے سیدوں میں صبر زیادہ عطا کی۔ دو چیزیں، جو صبر زیادہ کرے گا اس کو ستایا زیادہ جائے گا، اور جس کو ستایا زیادہ جائے گا وہ صبر زیادہ کرے گا۔ اسی لیے اس کے لیے انتخاب کیا گیا ستانے کے لیے سیدوں کا، صبر کے لیے سیدوں کا۔ آپ نہیں دیکھتے امام حسن پاک نانا کا ماما باندھ کر، چچا کی ڈھال لے کر، ابا کی ذوالفقار لے کر 500 جوانوں کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں نکلے سیر کے لیے۔ حسین پاک اتنے خوبصورت تھے، نانا کی تصویر تھے، اب امامہ سر پہ نانا کا، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری، پشت پر چچا جعفر طیار کی ڈھال۔ فاطمہ کا لال کیسا لگتا ہوگا؟ فاطمہ کا لال کیسا لگتا ہوگا؟ کیسا لگتا ہوگا بتا دوں؟ جیسے زمین پہ چاند اتر آیا ہو، جیسے زمین پہ چاند اتر آیا، جیسے عرش فرش پر آ گیا ہو۔ اب اس کر و فر کے ساتھ حسن مجتبیٰ کا آنا ایک سے دیکھا نہیں گیا، کیونکہ ہر دور میں مومن نہیں رہے نا، کبھی کبھی منافق بھی، بلکہ منافقین بھی رہتے ہیں، اور منافقین علی سے کبھی محبت نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتی ان کے دل میں۔ تو جیسے حسن پاک کو اتنے کر و فر سے آتے دیکھا، جل گیا اور پوچھا کون ہے تو؟ پوچھا تو کون ہے؟ امام حسن نے بہت سادگی سے جواب دیا، اس لیے کہ گلاس میں ایک قطرہ پیشاب ڈالو تو وہ ناپاک ہوتا ہے، سمندر میں پورا شہر آ کے بھی پیشاب کر دے سمندر ناپاک نہیں ہوتا، سمندر ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے آل نبی کو اللہ نے سمندر بنایا۔ اور یار جب سمندر کی طہارت کا یہ عالم ہے تو جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے ان کی طہارت کا عالم کیا ہو؟ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حسن پاکوں کا کون ہے تو؟ فرمایا میں حسن و علی، حسن ابن علی ہوں۔ کہا اچھا وہی علی کا بیٹا، تیرا باپ بڑے فتنے پھیلاتا تھا، پیچھے جو 500 لوگ تھے ان کی تلواریں نکل گئی، کہا منہ سنبھال۔ امام حسن پاک نے کہا یارو رکو، یہ بات مجھ سے کرتا ہے، تم کیوں الجھتے ہو؟ میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کہ ٹک کے بوٹی اڑا دو، جن کے جو رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ ذات کے لیے کتے لڑتے ہیں، ذات کے لیے انسان نہیں لڑتے۔ جب ذات کے لیے انسان نہیں لڑتے تو جو انسانوں کو انسان بنانے آئے تھے وہ اپنی ذات کے لیے کیسے لڑ سکتے تھے؟ میاں کہہ رہے تھے دو شہزادوں کی جنگ، لوگ کہتے ہیں شاہ ہوتا ہے تو کوئی شہزادہ ہوتا ہے، کوئی شاہ ہوتا ہے تو شہزادہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہماری سلاخوں پر، لیکن جب نبی کا بیٹا نبی کی راہ سے ہٹ گیا تو قرآن کہتا ہے لیس من اہلک، اب یہ تیری اولاد سے نہ رہا۔ تو جب نبی کی نسبتیں کٹ گئی، نبی کے مسلک سے ہٹنے کے بعد، نبی کی روش سے ہٹنے کے بعد
جب نبی کی نسبتیں کٹ جاتی ہے تو صحابی کی نسبت کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ سنیو، بات یہاں آئی ہے تو میں ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ آج حالات بڑے خراب ہیں، ایمان بچانا ضروری ہے۔ اہل بیت کی بے ادبی کا سوچنا بھی مت، اور صحابہ کی کبھی بے ادبی، کوئی صحابی بے ادبی نہیں کرنا، نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ میں اکثر سوچتا رہتا تھا کہ امام حسن کو سر سے سینے تک مشابہ بنایا اور امام حسین کو سینے سے پیر تک مشابہ بنایا، کیا حکمت ہو سکتی؟ دونوں کو بنا دیتا، اللہ کے خزانے میں کمی کیا تھی؟ اللہ کے خزانے میں کمی کیا تھی؟ دونوں کو بنا دیتا۔ تو اللہ کا ہر کام حکمت والا ہے۔ دونوں شہزادوں سے ایسے دو کام لینا تھا قیامت تک اس کا فیضان جاری رہے۔ ایک کو چلا کے کربلا تک لے جانا تھا، اس لیے پیر نبی کے مشابہ بنا دیے تاکہ جو پیر نبی کے مشابہ ہو وہ غلط جگہ چل کر جا نہیں سکتے، اور ایک سے فیصلہ کروانا تھا، اس لیے دماغ اور دل نبی کے مشابہ بنا دیا، اس لیے کہ فیصلے کے لیے دماغ اور دل کی ضرورت ہوتی ہے، تو جس سے فیصلہ کروانا تھا اس کا دل بھی نبی کی طرح بنایا، اس کا دماغ بھی نبی کی طرح بنایا، اور جس کو چلا کر لے جانا تھا اس کے پیروں کو نبی کی طرح بنایا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو قدم نبی کے مشابہ ہو وہ غلط جگہ جا نہیں سکتے، اور جو دل اور دماغ نبی کے مشابہ ہو وہ غلط فیصلہ کر نہیں سکتے۔ ہم چلنے کا بھی احترام کرتے ہیں اور فیصلے کا بھی احترام کرتے ہیں، اسی لیے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پارا صحابہ حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ تو جیسے چلنے کا احترام کر رہے ہو امام حسین کے، ویسے فیصلے کا بھی احترام کرو امام حسن کے، اسی کا نام اہل سنت ہے۔ امام حسن پاک نے کہا یہ بات مجھ سے کر رہا ہے، تم کیوں بیچ میں کودتے ہو تم لوگوں؟ فرمایا اے شخص تو میرے ابا جی کو گالی دے رہا ہے جبکہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرا بابا کیسا تھا، لیکن میرا حسن زن یہ کہتا ہے کہ میرے بابا کو تو یوں ہی گالی نہیں دے رہا ہے، ایسا لگتا ہے شاید تو نے کسی سے قرضہ لیا ہے، قرضے والے نے آکے قرض مانگا، تجھے بڑبڑایا اور تجھے گالیاں دی تو اس پہ غصہ نہیں اتار سکا، قرض والے کا غصہ تو میرے بابا پہ اتار رہا ہے، بول تیرا کتنا قرضہ ہے میں تیرا قرضہ ادا کر دوں۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید تیری بیوی سے تیرا جھگڑا ہو گیا ہے، وہاں کا غصہ تو میرے ابا جی پہ اتار رہا ہے، چل میں تیری بیوی سے تیری صلح کرا دیتا ہوں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو شاید تجھے بھوک لگی ہے، کھانا نہیں ملا ہے، بھوک کی وجہ سے میرے ابا پہ تو غصہ اتار رہا ہے، چل میرے دسترخوان بڑا وسیع ہے، میں تجھے اپنے گھر کھانا کھلا دیتا ہوں، لیکن میرے ابا جی پہ غصہ مت اتار۔ جب یہ سنا تو قدم پکڑ کر کہا ابن رسول کا کہلانے کا کوئی حقدار ہے تو وہ آپ لوگ ہیں۔ ابن رسول کہنا، یہ اخلاق تھے، ایسی چار نسبتیں ملتی ہے۔